مجھے لگتا ہے، اور یہ شاید میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ہے، کہ میری ان لوگوں کے ساتھ بہت کم بنتی ہے جو میرے بہت کنیکٹڈ لوگ، جو میرے سے بہت زیادہ ہارڈلی کنیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ میرا فیملی ممبر ہے، چاہے وہ میرا فرینڈ سرکل، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو جن کو میں بہت امپورٹنس دیتی تھی پہلے، جن سے میں بہت پیار کرتی تھی، بٹ سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں وہ رسپیکٹ، وہ پیار نہیں رہا ان لوگوں کے لیے. بیکاز جب میں انہیں دیکھتی ہوں کہ دے آر ناٹ پرائنگ آن 5 ٹائم، انہیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی تسبیح کر لوں. ارے تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ جائے نماز بٹھاؤ پراپر اس کے لیے سیٹ اپ بناؤ اور پھر تسبیح کرو. نو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اینی ویز، بٹ میں جب انہیں دیکھتی ہوں کہ وہ کانشیس ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، تو مجھے انٹرنلی ویسے برا بھی لگتا ہے اپنے آپ کے لیے کہ میں کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہی ہوں لوگوں کے ساتھ، یا میرے مائنڈ میں ایسے تھاٹس کیوں آ رہے ہیں. بٹ وین آئی ایم کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو مجھے لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں. بیکاز میں کسی انسان کے لیے، کسی ان ریئلسٹک چیز کے لیے، کسی کے وجہ سے یہ تھاٹس میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے. یہ تھاٹس اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ اللہ سے کنیکٹ نہیں کر رہے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ میں بہت جلدی کنیکشن بنا لیتی ہوں اور کنیکٹ کر پاتی ہوں جو اللہ کی بات کرتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو. لیکن اگر بات اللہ کی ہو رہی ہوگی تو اوبیسلی میں کانشیسلی وہ بات سنوں گی اور سمجھنے کی کوشش کروں گی. اگر مجھے لگے گا کہ یہ چیز غلط بولی جا رہی ہے، ایک کریکٹ وے میں نہیں ہے، تو میں وہاں بھی مجھے لگتا ہے مجھے بولنا چاہیے. نو میٹر واٹ، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے شاید کچھ لوگ ہرٹ ہوں گے، نہیں بولنا چاہیے، تو ہونے دیں. بیکاز آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہو. کب تک یہ پیروں فقیروں اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے لوگ؟ آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کو اگر کوئی چیز ہیلپ چاہیے، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو وہ کسی پیر فقیر کا نام لیتے ہیں. بٹ ان ایجوکیٹڈ پیپل اللہ کا نام نہیں لے سکتے. جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جس ذات نے آپ کو کھانا پینا اوڑھنا بیٹھنا ہر چیز دی، آپ کو ہر نعمت سے نوازا، آپ کے پاس صرف آنکھیں ہی نہ ہوں، صرف ایک آنکھ ناک کان ہی نہ ہو، تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور آپ اس کو چھوڑ کے اسی کے بنائے ہوئے انسان کو ہیلپ کے لیے پکار رہے ہو. وٹ کائنڈ آف ایمان دس از ناٹ ایمان ایکچولی. یہ ٹوٹلی شرک ہے. اور شرک کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کو اللہ کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں. یہ رسپیکٹ لیول نہیں ہوتا ہے کسی بھی انسان کا. انفارچونیٹلی وین آئی واز ان ٹین ایج، تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا. بیکاز آئی اسٹل ریممبر جب میں میٹرک میں تھی، تو اوبیسلی آپ کے گھر میں بھی وہ نماز روزے سے زیادہ کا دین بتایا نہیں جاتا ہمیں. تو اسکول میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اسکول میں تو بس انگلش میڈیم اور اردو میڈیم پہ زیادہ فوکس کیا جاتا. تو مجھے صحابہ کا مطلب نہیں پتہ ہوتا تھا جب میں میٹرک کلاس میں تھی. اور میں سوچتی تھی کہ یار یہ کون ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لائک ہمارے اسکول سسٹم میں بھی کوئی اسلامک ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے. بھائی ایک سیشن تو رکھو تم لوگ جس میں آپ اللہ اور رسول کی بات کرو، جس میں دین کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو. اور ود ان ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ چیزیں جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہماری منزل ہی نہیں ہے. ہماری منزل جنت ہے، تو ہمیں جنت کو پریورٹی بنا کے اس کے اکارڈنگلی اپنا کام کرنا چاہیے. اور میں جب ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو میرے سے ہارٹ کلوزسٹ پیپل ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف کانشیس نہیں ہے، تو میرا دل میں ان کے لیے وہ محبت، وہ عزت، وہ مقام نہیں رہتا. آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے ان سے کوئی کنیکشن نہیں رکھنا چاہیے. میں ان لوگوں سے دور بھاگتی ہوں، میں انہیں کہتی نہیں ہوں، بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں چپ رہوں، لوگوں سے بات نہ کروں. اینڈ دا ریزن از کہ وہ اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے، تو وہ کسی انسان کے بارے میں کانشیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ، جو رب اس کو سب نعمتوں سے نوازتا ہے، سب سے بڑی نعمت اس نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے لیے یہ چیز مجھے بہت ہارٹ ٹچنگ لگتی ہے. اور دوسری چیز کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم کانشیس نہیں ہو سکتے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک مہینہ اپنے آپ کو زبردستی نماز پڑھاؤ، نماز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. آئی سویئر ٹو گاڈ کہ میں نے
پراپرلی جب when I was in میٹرک تو میں نماز پڑھنا اسٹارٹ تو کیا تھا، بٹ مجھے نماز کا میننگ سمجھ میں نہیں آیا تھا. وہ صرف پڑھنا ہوتا تھا، سمجھنا نہیں ہوتا تھا. اور اب اگر میں اپنی نماز پر اپنے آپ کو کمپیئر اس ٹائم کے ساتھ کرتی ہوں تو آئی ریئلائز کہ میں نماز جسٹ وہ ایک فرض پورا کرنا، بھاگنے والی چیزیں، وہ چیزیں کرتی تھی. بٹ آئی ریئلائز کہ اب میں کہیں بھی ہوتی ہوں تو مجھے پہلا تھاٹ یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو مجھے پہلے نماز کہاں پڑھنی ہے، میری نماز کا ٹائم ہوگا تو میری نماز مس نہ ہو جائے. میرے مائنڈ میں یہ تھاٹ آتا ہے چاہے میں کہیں بھی جاؤں. اور کہیں بہت ساری جگہوں پہ میں جاتی نہیں ہوں جہاں پہ میرا دل کرتا ہے، بٹ اس لیے کہ یار میں اگر یہاں جاؤں گی تو میری نماز رہ جائے گی. انسان خود بہت کانشیس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. سو اس میں کوئی بری چیز نہیں، آپ محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، اور اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کیجئے. لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنا کے کیا ہی کر لیں گے آپ، کیا مل جانا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جن سے آپ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جن سے آپ کالز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب، انسٹا، وٹ ایور، تو کیا یہ چیزیں آپ کو قبر میں کام آئیں گی؟ اینڈ میں بھی شاید ایسی ہی تھی کہ میں کانشیس نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کے بارے میں، بٹ ناؤ آئی ریئلائزڈ کہ نہیں، مجھے پہلی پریورٹی اللہ کو رکھنا، اس کے بعد یہ سیکنڈ چیزیں سیکنڈری ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ اپنے آپ کو انٹرٹین نہ کرو، آپ انجوائے نہ کرو، بٹ ایک لمٹ، وہ لمٹ کو کراس مت کرو. جو باؤنڈریز اللہ نے بتا دی ہیں، باؤنڈریز کو کراس مت کرو. اور کسی کو کوئی بری بات لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری. بارک اللہ فی. السلام علیکم. اللہ حافظ.